مورے تو جناب والا مولانا صاحب بولے جو ہل رہے تھے کہرا بدن تھا، انگلیاں بھی ہل نہیں تھیں جناب والا، پورا وجود ان کا ہل رہا تھا یہ کہرے بدن کے مالک، مگر پھر بھی بولے ہاں بہت بہادر ہیں ہم، اتنے بڑے بہادر ہیں برکا خان، اتنے بڑے بہادر کہ تیری ساری فوج میں ہماری طرح کوئی بہادر مل ہی نہیں سکتا۔ جناب والا بہت زور سے ہنسا، بڈھے کی حالت دیکھ کے بڑی زور سے ہنسا، ہنس کے کمانڈر کا نام لیا، کیورلیس نام تھا، سب سے بڑے پہلوان کا، اس کی فوج کے سب سے بڑے پہلوان کا نام تھا کیورلیس، آواز لگائی کیورلیس، کیورلیس سامنے آ گیا، جناب والا اتنا بڑا طاقتور تھا کہ زمین بھی ہلتی ہو اس کے جناب والا وزن سے، آیا سامنے تو جناب مولانا صاحب کھڑے، مولانا سے بولا یہ ہے میری فوج کا تاتاری اور چنگیزی فوج کا سب سے بڑا سورما۔ جناب والا مولانا بولے کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، بہت زور سے ہنسا، ہنس کے بولا جب تو نے ایسی باتیں کر ہی لی ہیں تو ایک رات جی لے، جتنا چاہے اتنی نمازیں پڑھ لے، اپنے اللہ کو پکار لے، آج تو نہیں ایک رات کی مہلت دیتا ہوں تجھے عبداللہ، ایک رات جی لے، جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، جتنی چاہے اللہ کو پکار لے، تلاوتیں کر لے، صبح کا صبح کو تیری اس کی کشتی ہوگی اور کشتی میں تو ہار جائے گا اور دنیا کے سامنے تماشا دکھاؤں گا، پھر میں ایسا عبرتناک انجام کو کیسے عبرتناک انجام کو پہنچاؤں گا کہ رہتی دنیا تک تیرا انجام ہی یاد رکھا جائے گا۔ کل صبح کا سورج تیری موت کا اعلان کرتا ہوا نکلے گا بوڑھے، تو جناب وہ بہادر مولوی بولا کہ برکا خان کل صبح کا سورج میری موت کا نہیں، کل صبح کا سورج انشاءاللہ تیرے کفر کی موت کا اعلان کرتا ہوا نکلے گا، تیرے شرک کی موت کا اعلان کرتا ہوا نکلے گا، کل جنازہ سج جائے گا، صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تیرے کفر کا جنازہ سج جائے گا۔ کہا مہلت دے دی ہے ایک رات جی لے جا، اور تو زیادہ مجھے غضبناک مت کر، شعلوں کو بھڑکا مت، جا چلا جا۔ مولانا چلے گئے۔ حضرات محترم مغرب کی نماز کے مغرب کا ٹائم کا واقعہ تھا، بحث ہوتے ہوتے عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہوا، ایک رات کی مہلت ملی، پہنچ گئے، اب تو کسی کا خوف نہیں، کسی کا خطر نہیں، بڑی زور سے عشاء کی اذان پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عشاء کی اذان کے بعد نماز پڑھی۔ اب نماز کے بعد سوچ میں پڑ گئے مولانا صاحب، اب کروں تو کیا کروں؟ حضرات محترم کوئی معجون مرکب بھی نہیں ہے، چلغوزہ کھا لوں، پستہ کھا لوں، بادام کھا لوں، کون سا ڈرائی فروٹ کھا لوں جو ایک ہی رات میں پہلوان بن جاؤں، کون سا معجون مرکب کھا جاؤں جو ایک ہی رات میں پہلوان بن جاؤں، آملے کا مربع کھا جاؤں تو ایک رات میں پہلوان بن جاؤں، کون سی معجون کھا لوں؟ نانا اس نے وہ کیا جو ایک مومن کو کرنا چاہیے تھا، ادھر نماز پڑھی اور نماز کے بعد مصلی اٹھایا، دوسری جگہ بچھا دیا، نشست بدل لی اور نشست بدل کے خوب رونے لگے مولانا، آنکھوں میں آنسو، اور رو رو کے جناب والا اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اے میرے مولا موت سے نہیں ڈرتا تیرا یہ عاجز بندہ، تیرا یہ ذلیل بندہ موت کو گلے لگا لے گا مولا، مگر اے اللہ کل اس میدان میں تو مجھے موت نہ دینا، اللہ اس میدان میں مجھے مت مارنا مولا، اس میدان میں مجھے زندگی عطا فرمانا، اے اللہ کل اس میدان میں اگر میں زندہ رہا تو تیرا اسلام زندہ رہے گا، تیرا قرآن زندہ رہے گا، میری وجے قرآن کی وجے ہوگی، میری جیت تیرے اسلام کی جیت ہوگی، اللہ مجھے طاقت دے، ہمت دے، اے مولا مجھے طاقت دے، مجھ پہ اپنی رحمت خاص سے، اپنی رحمت خاص سے مجھے نواز دے۔ ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا، ساری رات جناب والا اللہ کو یاد کرتا رہا، ادعونی استجب لکم کہنے والا مولا حضرات محترم ارشاد
ارشاد فرماتا میرا اللہ تم مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ مگر تم نے اللہ کو پکارنا بند کر دیا مسلمانوں، تم اللہ کو نہیں پکارتے، ڈینگو کے ٹائم پکارتے ہو، چکن گنیا کے ٹائم پکارتے ہو، کورونا کے ٹائم پکارتے ہو، اور جب خوشحال ہو جاتے ہو تو بھول جاتے ہو، تم اللہ کو پکارتے نہیں ہو۔ اسی لیے رحمت خدا جناب والا ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کو پکارو، تم تعویذوں کے سہارے جیتے ہو، مولانا تعویذ دے دو، میاں تعویذ دے دو، آبا بابا فلاں بابا تعویذ دے دو، ایسے ایسے بابا سماج میں ہے، ماذ اللہ سے بار ماذ اللہ، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا بابا، روزہ نہیں رکھتا بابا، مگر باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے یہی اترا ہے ظالم آوارہ ناہنجار۔ اے لوگوں، تعویذوں کے سہارے جینے والوں، یاد رکھنا یہی حالات رہے تو ایک تعویذ نہیں 1000 تعویذ لے آنا، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی تمہارے ماحولوں میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں تعویذ کے ساتھ ساتھ بابا کو ہی لٹکا دینا مین گیٹ پہ کہ تعویذ بنانے والے آ جا، تعویذ کی جگہ تجھے ہی لٹکا دیا ہے، مگر پھر بھی پریورتن نہیں آئے گا تمہارے حالات میں۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارتا رہا ساری رات، مگر جناب والا صبح کی پوپ پھٹ گئی، رحمت خدا سے کوئی جواب نہ ملا، مایوس ہو گیا، اداس ہو گیا، فجر کی اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد نماز فجر پڑھی، روتا رہا، آنکھیں سوج گئیں جناب والا روتے روتے، اور آخر کار آ گیا کمانڈر عبداللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف خبر پھیل گئی، ایک داڑھی والے کو عبرتناک انجام پہنچایا جائے گا، انجام پہ پہنچایا جائے گا، چلو تماشا دیکھنے، پورے چاروں طرف کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے میدان میں اکٹھا ہو گئے، ادھر کمانڈر گرفتار کرنے آیا، ادھر جناب والا مسلح سے اٹھتا عبداللہ، اللہ بہتر جانے دل کے کون سے کونے سے آواز نکلی تھی، بڑی زور سے اور بڑے درد مند انداز میں آسمان کی طرف منہ کر کے مولانا کہتے ہیں، اے اللہ ساری رات پکارا مگر تیری رحمت نے کوئی جواب نہیں دیا، جا رہا ہوں میرے مولا، اے اللہ مجھے نوازنا اپنی رحمتوں سے۔ اللہ بہتر جانے دل کے کون سے کونے سے صدا نکلی تھی، خدا کی قسم فوراً ہی ہاتف غیبی سے ندا آئی، جا میرے بندے جا، تو جدھر جائے گا رحمت خدا تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، جا میرے بندے جا، تو جدھر جائے گا رحمت مولا تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ حضرات محترم چہرہ گلاب سا کھلا، کمانڈر کے آگے آگے چلا، اس میدان میں پہنچا، ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے، ایک ہی رات میں داڑھی والے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا۔ حضرات محترم اعلان ہوا، کیورلیس آیا، مولانا ادھر سے چلے، پہلوانوں کی کشتیاں شروع ہونے لگی، ہاتھ میں ہاتھ ملانے کا پہلا ہاتھ میں ہاتھ ملانے کا نمبر تھا۔ حضرات محترم اللہ بہتر جانے جیسے ہی کیورلیس کا ہاتھ مولوی صاحب کے ہاتھ میں آیا، اللہ جانے کون سا فیویکول کون سی چپک تھی مولانا کے ہاتھ میں، لاکھ کوشش کی کیورلیس نے کہ ہاتھ کو ہاتھ سے چھڑا لے، مگر چھڑا نہ سکا، ہاتھ کو ہاتھ سے نکال نہ سکا، پوری طاقت لگا دی، جب پوری طاقت میں لگا رہا تھا ہاتھ کو ہاتھ سے نکالنے کے لیے تو جناب والا اچانک دھکا لگا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، ہاتھ تو ہاتھ سے نکل گیا مگر نیچے گر گیا، ایسا گرا کہ پیٹھ نیچے تھی، سینہ اوپر تھا، اب جناب والا مولانا کے ہاتھ سے تو ہاتھ نکل گیا تھا مگر اب وہ زمین پہ چھٹپٹا رہا تھا، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ مولانا سمجھ گئے پہلے ہاتھ نے چپکایا تھا اب زمین نے چپکا لیا ہے اسے، مولانا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور موقع کا فائدہ اٹھا کے زمین سے چپکے ہوئے اس کیورلیس کے سینے پہ بیٹھ کر کانوں میں انگلی ڈال کر چاندی کی کرسی پہ بیٹھے برقع خان کی طرف منہ کر کے بیچ میدان میں بیٹھ کر سینے پر اذان پڑھنی شروع کر دی، بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل کان میں
पड़ी थी आज मैदान में पड़ डाली। हजरत मोहतरम कोशिश कर रहा था, छटपटाता रह गया, उठ ना सका। आ गया कुर्सी से उठ के और जमीन पे गिरे, सबसे बड़े कमांडर से बोला, नाम सुन के घबरा जाते हैं लोग मेरा, नाक कटवा दी है तूने पूरी तातारी फौज की, सारी तातारी फौज का नाम डुबो के रख दिया, ऐसी भयानक सजा दूंगा तुझे। कहने लगा सजा बाद में देना बादशाह, पहले मुझे जमीन सही उठा के दिखा दो। ये जमीन उठने नहीं दे रही, 7 पहलवान लगाए गए, हिला ना सके। बुढ़े को पकड़ लिया, मौलवी का गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ के अब्दुल्ला को फिजाओं में लटका लिया। कमजोर अब्दुल्ला हाथों में ऐसे उठ के चला आया जैसे कि बांस में कोई मछली चली आती है, ऐसे ही उठाता रहा और उठा के बोला, बोल किसकी ताकत है ये? वो उठता उठता मौलाना बोला, मेरी ताकत है ये, मेरी बिरका खान मेरी। कहा तेरी? बोले हाँ मेरी। कहा तेरी? कहा मेरी। कहा तेरी? बोले हाँ मेरी। उठाता जा रहा, कहते जा रहा किसकी? बोले मेरी। कहा तेरी? कहा मेरी। कहा जब तेरी ताकत इतनी है अब्दुल्ला, तो फिर तेरे अल्लाह की ताकत कितनी होगी? नीचे को हाथ बढ़ा और मुझे भी कलमा पढ़ा के हल्का से इस्लाम कर ले। खुदा की कसम अब्दुल्ला नीचे आया, हाथ में हाथ डाला, बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बिरका, ऊपर से सारी फौज और फिर तमाशाई पूरा मैदान खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज गया। डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ गया, है आया शोरी से तातार के अफसाने से, है आया शोरी से तातार के अफसाने से। पासमां मिल गए काबे को सनम खाने से, पासमां मिल गए काबे को सनम खाने से। ये है मौलवी, ये है मदरसा, ये है अब्दुल हलीम और ये है मदरसों के शहजादे। ए लोगों, इन मदरसों से मोहब्बत करो। मदरसे जिंदा है तो तुम जिंदा हो, मदरसे आबाद है तो तुम आबाद हो। इन मदरसों पे तवज्जो करना। ये मदरसे तुम्हें दीन देते हैं, ये मदरसे तुम्हें सीख देते हैं, ये मदरसे तुम्हें जिंदगी देते हैं, ये मदरसे ऐसे लोग देते हैं जिनकी वजह से बारिशें होती हैं, जिनकी वजह से रहमतें उतरती हैं, जिनकी वजह से रोजियां मिलती हैं और जिनकी वजह से अल्लाह पूरे समाज को जिंदगी अता फरमाता है। इसलिए वो लोगों, इन मदरसों से प्यार करना, मदरसों में पढ़ाने वालों से प्यार करना, मदरसों में पढ़ने वालों को अपने सरों पे बिठाना। 150 रुपए कोई तालिब इल्म मिला, उसकी जेब में डाल दो, 10-20 रुपए डाल दो। ए हाफिज साहब, एक आयत याद कर लेना, दूध पी लेना मेरी तरफ से, चाय पी लेना मेरी तरफ से। मुबारक हैं वो लोग जो कपड़े पहनाते हैं तालिब इल्मों को, मुबारक हैं वो लोग जो अपना खून जिगर, अपना खून जिगर, अपना खून जिगर पिला पिला के इन बच्चों को जनाब वाला कुरान का हाफिज बनाते हैं। वो उस्ताद मिले तो उन उस्तादों को चुपके से 150 रुपए दे दिया करो। कहीं से कोई आमदनी का रास्ता भी तो हो इन उस्तादों का। कोई पूछने वाला है जनाब वाला इन उस्तादों को, बेचारों को, जिन्होंने हजारों हाफिज पैदा कर दिए, जिन्होंने जनाब वाला हजारों आलिम पैदा कर दिए, इन उस्तादों को कोई पूछता है, अरे तुम ही पूछ के कभी इनकी खैरियत ले लिया करो, इनके जख्मों पे मरहम रख दिया करो, कभी 150 रुपए इनके हाथों में देकर जनाब वाला इनसे कह दिया करो। एक आयत हमारी तरफ से याद करा दो ना बच्चों को। हजरात, हो सकता है मेरा अल्लाह तुम्हारी ये नेकी कबूल फरमाकर तुम्हें जनाब दुनिया और आखिरत में बहार ही बहार फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह इन मदरसों के फैजान से हमें और सबको माला माल रखे। बात अधूरी रह गई, टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। किसी मौके पे किशनगंज वालों, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो यहाँ से आगे की बात बाद में करेंगे। पूरी तकरीर में अगर कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह से माफी चाहता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया, आपसे भी माफी चाहता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, सैयदना व मौलाना इमामुना इमामुल हुमाम, हिब्रे तमताम, बहरे कमकाम, आलिम बामल फकीह
ہے اجل و اکمل۔ حضور سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم۔